حدیث کا سب دھم بھرتے ہیں. سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. مسلمان اللہ کو مانتا ہے, مسلمان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, لیکن کیا بات ہے, عقیدہ وہ نہیں ہے جو اسلام نے دیا, منہج وہ نہیں ہے جو اسلام نے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس اہم پوائنٹ کو نہیں سمجھا جو آج کا ہمارا موضوع ہے. برادران اسلام, ہم سب اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے سچا وہ کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے. معلوم ہوا ایک ہی دین اللہ کا ہے, وہ روح اسلام. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جو اللہ کے اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتا ہے, تو ظاہر بات ہے جب دین اپنائے گا عمل بھی کرے گا, اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے گا, اعمال کرے گا, انجام دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. کس کا؟ جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کیا اور وہ عمل کر رہا ہے, تو اس کا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں اس کا نقصان یہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں دوسری دنیا میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہ دو آیتیں اس حقیقت کو بتاتی ہیں کہ اگر ہم اسلام پر نہیں چلیں گے, اسلام کے مطابق عمل نہیں کریں گے, تو ہمارے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے, کوئی بھی عمل عند اللہ قبول نہیں ہوگا, اور کل قیامت کے دن ہم کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. برادران اسلام, بات سمجھ میں آ گئی, اسلام پر ہی عمل کرنا ضروری ہے. آج اسلام پر کن کن طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں. کتنی جماعتیں اسلام کے نام پر, آج ہی نہیں پہلے بھی رہی ہیں, فرقے آئے اسلام کے نام پر, جماعتیں آئی ہیں اسلام کے نام پر. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا آج کے مسلمان جن کے عقائد میں اختلاف ہے, کیا وہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں؟ پھر کیا بات ہے؟ آپ پوچھئے, اٹھائیے کتابیں, اسلام میں نئے فرقے آئے, خوارج آئے, جہمیہ آئے, معتزلہ آئے, اشاعرہ آئے, ماتوریدیہ آئے. یہ فرقے ہیں عقیدے کے باب میں, منہج کے باب میں. کیا وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. کیا وہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو مانتے تھے. آج دیکھیے آپ, جو لوگ شرک کرتے ہیں, شرک اکبر, جو لوگ شرک اصغر, جن کی زندگیوں میں بدعات ہیں, کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں بدعات نہ ہو, جن کی نماز سنت کے خلاف ہے, جن کا روزہ سنت کے خلاف, جن کی ساری عبادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں, کیا وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا وہ قرآن و حدیث کے منکر ہیں؟ نہیں, مانتے ہیں, قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. پھر کیا بات ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ اسلام نام ہے ان دو چیزوں کا, یہ سب جانتے ہیں, اللہ کی کتاب, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ایک بات عام طور پر بتائی بھی جاتی ہے کہ دیکھو اسلام دو چیزوں کا نام ہے, قرآن اور حدیث. اور بہت سن چکے ہیں, ہم بچپن سے سنتے آئے, آپ نے بھی بڑا سنا ہوگا, اسلام نام ہے دو چیزوں کا, اسلام نام ہے دو چیزوں کا, اللہ کی کتاب قرآن, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور وہ مشہور حدیث عام طور پر پیش کی جاتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میری امتیو, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. مجھے آپ ذرا بتائیے, کون ہے ایسا مسلمان جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو حدیثوں کو نہیں مانتا ہے, کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں ان حدیثوں کو؟ ہے؟ نہیں ہے. اچھا, خوارج جو ایک فرقہ آیا اسلام میں نیا, کیا وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ نہیں, حدیث قرآن مانتے تھے. پھر یہ خوارج کیسے ہو گئے؟ ان کے عقائد میں بگاڑ کیسے آ گیا؟ ان کا منہج کیسے بدل گیا؟ دوسرے معتزلہ کو لے لیں, اشاعرہ کو لے لیں, یہ فرقے ہیں جو آئے تھے اسلام میں, بڑے خطرناک قسم کے فرقے, عقائد میں بڑا اختلاف, کتاب و سنت سے دور ان کے عقیدے میں بڑا اختلاف. جہمیہ فرقہ آیا, قدریہ آیا,
تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ قدریہ کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے کچھ بھی مقدر میں نہیں لکھا ہے، ہم جو چاہیں گے جو سوچیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو کیا یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے قدریہ؟ مانتے تھے۔ جہمیہ ہے، جہم بن صفوان کی جماعت، جہمیہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ فرقے ہیں، کیا ان لوگوں نے قرآن و حدیث کا انکار کیا؟ روافض آئے، روافض وہ قوم پیدا ہوئی جنہوں نے حضرت علی کا قتل کیا، آپ میں آگے بتاؤں گا تفصیل سے، اور وہ لوگ قرآن کی آیتوں سے دلیل لے کر حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ، اور ان کے خون کو حلال کیا، کہا کہ نہیں تمہارا خون بہانا ضروری ہے، تم کافر ہو۔ عثمان کے قاتل کیا وہ کتاب و سنت کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے ہیں۔ آج جو شرک اکبر کرتے ہیں، شرک اکبر کی داعی ہیں، شرک کی طرف لوگوں کو، امت کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، قرآن کی آیتوں سے دلیل لیتے ہیں، حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ وہ لوگ جو دم بھرتے ہیں علی کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، وہ لوگ حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں، وہ حدیثیں جس میں حضرت علی کی فضیلت آئی ہے، قرآن کی آیتوں سے دلیل۔ آج بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے دیکھیے کیسے عوام کو بھٹکاتے ہیں قرآن اور حدیث کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر۔ تو یہاں بات ایک ضروری سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی پھر بات سب قرآن و حدیث کی کرتے ہیں، سب قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، تو پھر یہ بگاڑ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عقائد میں بگاڑ، منہج میں بگاڑ، طریقہ نہیں ہے، عبادات سنت کے مطابق نہیں ہے، اخلاق معاملات سنت سے دور ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پھر؟ جب سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بات اہم ترین یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان دونوں کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ ہے اصل سوال کہ بھائی آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اتاری، ہم سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو قرآن کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں، لیکن ان دونوں کو، یہ دو ہمارے مصدر ہیں دین کے، مرجع ہے، مراجع ہیں، ہم کو دین قرآن سے ملے گا، ہم کو دین حدیث سے ملے گا۔ لیکن بڑا اہم ترین سوال ہے جس کا صحیح جواب تلاش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ سوال ہے کیسے آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں؟ ہم قرآن کی آیتوں سے کیسے دلیل لیں؟ آیت کی تفسیر کیسے لیں؟ حدیثوں کو کیسے سمجھیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب قرآن میں موجود ہے اور جس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ قرآن و حدیث پر عمل کرو جیسے سمجھ میں آتا ہے، جاؤ میں نے کتاب اتار دی ہے، میں نے نبی کو بھیج دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تم کو حدیث کا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لے لو، آیت سے جو مطلب نکال سکتے ہو نکال لو۔ کیا اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے آزاد؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے جو آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہی ہے اصل مقصد، ورنہ جن لوگوں نے اس اللہ تعالیٰ کا وہ جواب، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حل بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا، قرآن اور حدیث کا فہم لینے کا، ان راستوں جن لوگوں نے پکڑا جب سے اسلام دنیا میں آیا، صحابہ ہیں پہلے، ٹھیک ہے، تابعین، تبع تابعین، تو آج تک بھی اور قیامت تک ہوں، جس جماعت نے، جن لوگوں نے، جن افراد نے قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے حکم دیا قرآن میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے کہا، تو وہ لوگ کامیاب رہے۔ اپنے عقیدوں کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا بگاڑ سے، اپنے منہج کو بھی بچا لیا اور کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے خوش کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لیکن جن لوگوں نے، جن افراد نے، جس جماعت نے، جس فرقے نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا، وہ راستہ چھوڑا، ترک کیا، کوئی اور راستہ اپنا لیا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں، کیسے راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ، کیا مطلب اس کا یہ کہ آدمی نے یہ سمجھا کہ میں قرآن و حدیث کو دماغ سے سمجھ سکتا ہوں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے میزان ترازو دماغ کو بنایا، جو بات میرے دماغ میں قرآن کی آئے گی میں اس کو لے لوں گا، آیت کا مطلب مجھے میرے دماغ میں جو سمجھ میں آئے گا میں اس کو لوں گا، میرے دماغ نے جس کو قبول کیا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ اس آیت کی یہ تفسیر، حدیث پڑھوں گا میں، حدیث کی جو بات میرے دماغ میں سمجھ میں آتی ہے میں وہی مطلب اس کا لے رہا ہوں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ کسی نے کیا کیا؟ ایسے نہیں کیا، کسی نے ایک شخص کو متعین کر لیا، کہا کہ میں ایسے کروں گا، اپنے اسلام کو
اپنے مذہب کو یعنی قرآن و حدیث کو، اسلام بولے قرآن و حدیث بولے، بات ایک ہی ہے، قرآن و حدیث کو، اسلام کو میں اس شخص سے سمجھوں گا، یہ میرے امام ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ جیسے آیتوں کا مطلب مجھے دیں گے میں ویسے لوں گا، یہ حدیثوں کا مفہوم جیسے مجھ کو بتائیں گے میں ویسے لوں گا، وہ بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا حل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث آگے آ رہی بات دلیلوں کی روشنی میں کہ کیسے ہم سمجھے قرآن و حدیث کو۔ تو ان لوگوں نے امام کو متعین کر لیا یا کسی عالم کو، علامہ کو، شخص کو، کسی بزرگ کو متعین کر لیا، ہم اس سے دین کو سمجھیں گے، وہ جیسے ہم کو سمجھائے گا، آیت کا جو مطلب ہم کو دے گا وہ ہم لیں گے، حدیث کا جو مفہوم وہ دے گا ہم وہ مفہوم لیں گے۔ تو یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ کسی نے کیا کیا جو آج بھی ہمارے پاس ہے، میجورٹی کو سامنے رکھا، وہ کام کرتے ہیں، دنیا میں مسلمان بہت سارے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیتوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں، حدیثوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں، ہم بھی ویسے سمجھیں گے، مطلب میجورٹی کو فالو کریں گے، اکثریت کو فالو کریں گے۔ یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کو فالو کریں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت دلیل نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیسے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں؟ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، جس کی مثالیں آگے بھی آ رہی ہیں تفصیل سے، مثالوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے، اس سوال کا، اس اہم سوال کا کہ قرآن و حدیث کو، جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، آپ اسلام بولیں یا قرآن و حدیث بولیں، اسلام کو کیسے سمجھیں، قرآن کا مطلب کیسے لیں، حدیث کا مطلب کیسے لیں، اس کا جواب قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے۔